اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آج میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر و تشریح اور ترجمہ بیان کروں گا، اور آغاز میں تعارف۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یہ تھا سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ تو سب سے بڑی کتاب تورات تھی، اسے اٹھانا بھی مشکل تھا، تو ہمارے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، اور انجیل کے بدلے میں مجھے اللہ نے سورہ مائدہ دے دی، زبور کے بدلے میں اللہ نے حامیم عطا فرمائی۔ یہ 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں 24ویں پارے سے غالباً 28ویں پارے تک، اور باقی قرآن کی فضیلت سے اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبے میں فرمانے لگے کہ اس سے 1000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور اس سے 10,000 مسائل نکال کر پیش کیے۔ اور امام المتقین حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیں گے کتنے فضائل ہوں گے سورہ فاتحہ کے، کتنی مشکلوں کا حل نکلے گا سورہ فاتحہ سے، کتنی بابرکت ہوگی سورہ فاتحہ۔ ایک اور حدیث، حضرت علی ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی اور بیان جاری تھا۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں اگر یہ بتاؤں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا اب ایک اور طرح سنیے، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، کہ یا اللہ صرف تجھ سے مدد، یا اللہ دنیا بھی تجھ سے مانگنی ہے، آخرت بھی تجھ سے مانگنی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے بس یہ ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بندگی صرف نماز نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائیں، ڈھل جائیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اور ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف ہاتھ اٹھے۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہو صرف اللہ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھے، جو بھی مانگا جائے اللہ ہی سے مانگا جائے۔ ایک ہوتا ہے کسی سے مدد کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے کچھ مانگ لیا جائے، تو یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ تو وہ مدد جہاں انسان بے بس ہے،
تو وہ مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اس وقت ہاتھ صرف اللہ ہی کے سامنے اٹھنے چاہیے. دنیا میں کسی سے انسان سے کوئی مدد چاہیے اس کے لیے بھی سب سے پہلے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی انسان کو وسیلہ بناتا ہے، اللہ ہی ذریعہ بناتا ہے انسان کو. تو اگر انسان سے کوئی مدد جو عام طور پہ زندگی کے کاموں میں مدد لینی پڑ جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے. اور پھر کوشش ظاہر انسان دنیا میں ہی کرتا ہے، تو مانگے انسان صرف اللہ سے، مایوس نہ ہو بالکل بھی. تو انشاءاللہ اللہ کسی انسان کو ذریعہ بنا کر، وسیلہ بنا کر جو مانگا ہے، جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے. تو سورہ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے. قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے. تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو اس میں سارے جہانوں کا پروردگار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی سارے عالم کا رب ہے. اللہ جو ہے وہ سارے عالم کا رب ہے. وہ کسی ٹرائب یعنی قبیلے، کسی لوکیلٹی، کسی ٹاؤن، کسی شہر، کسی ملک کا رب نہیں ہے. وہ تمام جہانوں کا، تمام عالم کا رب ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو تعریفوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تعریف اللہ کی ہے. تمام تعریفوں کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ تو اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کوئی شخص ہے، مان لیجئے کوئی شخص ہے، وہ کوئی انوینشن کرتا ہے، وہ کوئی چیز بناتا ہے، مان لیں گاڑی بناتا ہے. اب اس نے اپنی تمام صلاحیتیں وہ گاڑی بنانے میں لگا دی، یعنی بہت بہترین گاڑی بنائی اس نے، باڈی بہت اچھی گاڑی کی، میک بہت اچھا ہے، فیچرز بہت اچھے رکھے ہیں اس نے گاڑی میں، گاڑی کی مائلیج بہت اچھی رکھی ہے، اور جو آتا ہے تعریف کر کے جاتا ہے. جو دیکھتا ہے، ٹیسٹ ڈرائیو لیتا ہے، دیکھتا ہے، اس گاڑی کو پرکھتا ہے تو تعریف کر کے جاتا ہے. تو ایک بندہ آئے گا، دو بندے آئیں گے، تین آئیں گے، چار آئیں گے، آتے گئے تعریف کرتے گئے. تو یہ تعریفیں ہو گئی، یعنی جو بھی دیکھ رہا ہے تعریف کر رہا ہے اس کی گاڑی کی. تو کوئی شخص کہے گا کہ یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ تو کوئی اسے بتائے گا کہ یہ تعریفیں اس شخص کی ہو رہی ہیں جس نے یہ گاڑی بنائی ہے. تو مطلب سمجھانے کا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ کہ اس نے سب کو بنایا ہے، وہ اس شخص کو بھی بنایا جس نے وہ گاڑی بنائی ہے. تو اگر اس شخص کی تعریف ہو رہی ہے یعنی اللہ کی تعریف ہوئی ہے. اللہ نے اس شخص کو بنایا، اللہ نے اس کے اندر عقل دی، اللہ نے اس میں دماغ دیا، اللہ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دیں کہ اس نے وہ گاڑی بنائی، اتنی بہترین گاڑی بنائی. تو جو بھی تعریفیں ہیں، جیسی بھی تعریفیں ہیں، وہ ساری اللہ ہی کی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ تمام جہانوں کا یہ پروردگار جس کی تمام تعریفیں، یعنی اس میں سب چیزیں آ گئی. اس ایک آیت نے اپنے اندر سب کچھ سمو لیا، یعنی کہ تمام تعریفیں بھی اسی ذات کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. تو دنیا میں کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے، کسی کی بھی تعریف کی جائے، کسی چھوٹی سے چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کی جو بھی تعریف کی جاتی وہ سب اللہ ہی کی دراصل تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی نے سب کو بنایا ہے، اللہ ہی کی سب چیزیں تخلیق کردہ ہیں. اب ذرا الحمدللہ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. الحمدللہ کا مطلب صرف شکر کرنا نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا صرف شکر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے. یہ سب الحمدللہ میں شامل ہے. جیسا کہ کوئی شخص ہے، اس کا اگر میں شکر ادا کرتا ہوں، بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، ضروری نہیں ہے کہ مجھے پسند بھی کرتا ہوں، بس شکریہ ادا کر دیا، اس نے کوئی مدد کی. تو حمد میں شکر شامل ہے، لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. تو اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے لے لیں کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم کھانا کھاتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی اچھا کام بن گیا الحمدللہ، چھینک آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ ہم بہت کم الحمدللہ پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے حوالے سے اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ سب سے بہترین دعا ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں لا الہ الا اللہ افضل الذکر الحمدللہ افضل الدعا، یعنی افضل الدعا یعنی سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. الحمدللہ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس میں شکر کا ذکر کہیں نہیں ہو رہا، اس میں تعریف ہو رہی ہے اللہ کی۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ جب بھی الحمدللہ کا ذکر آئے تو ہم اس کا مطلب شکر نہ لیں، ہم اس کا مطلب لیں تمام تعریفیں اللہ کی، کیونکہ اگر ہم اس کے معنی شکر میں لیں گے تو صرف اچھائی میں لینا پڑے گا، یعنی صرف اچھائی میں الحمدللہ کا ذکر ہوگا، صرف اچھائی میں پڑھی جائے گی الحمدللہ۔ اور اگر کوئی خیر ہمیں کسی کام میں نظر نہیں آئے تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں پڑھیں گے؟ حالانکہ الحمدللہ کے یہ معنی نہیں ہے، ہم نے معنی غلط لیے، یعنی شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تعریف، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو خیر کا کام ہو یا ہمیں کسی کام میں خیر نہیں دکھائی دے، ہم الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ افضل الدعا ہے، بہترین دعا ہے یہ، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس میں۔ جیسا کہ کسی گھر میں کوئی پیدا ہو گیا، جیسے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ، اور اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا، کسی کے گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے بول دیا الحمدللہ، تو آپ گئے کیوں؟ کیونکہ معنی اس میں یہ لیے جا رہے ہیں کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا، حالانکہ معنی اصل کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی خیر کا کام کریں تو تعریف اللہ کی، کسی کام میں خیر نہیں دکھائی دے رہی تو بھی تعریف اللہ کی، ہر حال میں تعریف اللہ کی۔ کوئی اس دنیا میں آتا ہے، اللہ ہی کی اس میں مرضی ہوتی ہے، اللہ ہی کی اس میں رضا ہوتی ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ کسی کے اس دنیا سے جانے پہ بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی زحمت ہو یا کوئی رحمت ہو، ہمیشہ تعریف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ کوئی شر ہم پر آ جائے، کوئی پریشانی ہم پہ آ جائے تو بھی تعریف اللہ کی، جو کہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور اگر آزمائش نہ بھی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا سا عذاب یا کوئی تکلیف ہو، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ یا تو وہ آزمائش ہوگی یا وہ اللہ چھوٹی موٹی تکلیف دے کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس تکلیف کو۔ اس کو اس طرح بھی بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام عالم کا رب اللہ ہے، پروردگار ہمارا اللہ ہے، تو وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، جیسا بھی فیصلہ کرے گا، ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہم سے ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوں گے۔ تو اس کا جو بھی فیصلہ ہو وہ ہمیں بظاہر اچھا لگے یا برا لگے، اس میں کہیں نہ کہیں خیر ہی پوشیدہ ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ یہی معاملہ توکل کے ساتھ ہے۔ کیسے بھی حالاتوں، کتنی بھی بڑی آزمائش ہے، کتنی بھی مسائل کا انسان سامنا کرے، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اب مزید یہ کہ اگر ہم عالم کی بات کریں، رب العالمین یعنی تمام عالم کا رب، تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تمام عالم کا رب یعنی تمام جہانوں کا رب۔ تو تمام جہانوں کے رب سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، زمین پہ رینگتے ہوئے چلتے پھرتے کیڑے مکوڑوں کا جہان ہے، پانی کے اندر مختلف مخلوقات ہیں پانی کی، اس جہان کا بھی رب اللہ ہے۔ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے، فرشتوں کا عالم اسی طریقے سے۔ تو نہ جانے کتنے جہانوں کا رب، کتنے عالموں کا رب، صرف اللہ ہے۔ اس میں وہ بھی آ جاتا ہے جو انسان کی نالج میں نہیں، جو انسان کے علم میں نہیں عالم۔ تو جب کسی کوئی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ان تمام تر جہانوں کا رب اللہ ہے تو وہ خود ہی ایمان بھی لے آتا ہے۔ اور رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا ہو، اور کس کو کتنی ضرورت ہے اس بات سے رب کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ حالات خراب ہو جائیں گے، یہ فیصلہ لے لیا تو کیا ہوگا، ایسا کر لیا تو کیا ہوگا، تو یہاں پہ اس چیز کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رب کا مطلب ہی یہ ہے جس کو جتنی ضرورت ہو اس کو اتنا دینے والا، وہ ایسی ذات جو جانتی ہو جس کو جتنی ضرورت ہو اس کو اتنا دینے والا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھ پر توکل کرو۔ توکل یعنی جب کوئی راستہ نہ دکھائی دے، جب کوئی ٹھکانہ نہ دکھائی دے، جب کوئی حل نہ دکھائی دے، تب اس پر توکل کرنا، تب اس پر یقین رکھنا، تب اس کی رضا میں راضی ہونا، تب یہ راضی ہونا، دل کو یہ اطمینان ہونا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ مسئلہ اس کی طرف سے آیا ہے تو وہ جانتا ہے، وہ ہی مجھے سنبھالے گا، وہ ہی میری دعا کرے گا۔ تو اسے کہتے ہیں توکل۔ جب کہیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہو وہاں یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ سب کا رب ہے، یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، یہ سارے عالموں کا رب ہے، اس عالم میں بسنے والی تمام جانوں کا رب ہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی رب ہے۔ یہ میسج کنوے کر دیا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں، رحمان اور رحیم، ان کا تھوڑا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔
تو جیسا کہ ترجمے میں ہے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی بہت ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر بھی ہو مکمل طور پہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس دنیا میں سب کو پہنچتی ہو، پھر چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، تو سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور رزق پاتے ہیں اور دنیا کی رحمتوں سے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخرت میں کافروں پر اللہ پاک کی یہ رحمت نہیں ہوگی، صرف مسلمانوں پر ہوگی۔ تو رحمان اور رحیم کے معنی میں یہ جو فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ کیا گیا ہے سب پر مہربان، جیسا کہ میں نے کہا، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب پر ہے، یعنی بہت وسیع رحمت ہے، وسیع ہے، ایکسٹینسو ہے۔ اور رحیم کا ترجمہ ہے بہت مہربان، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رحیم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے بہت مہربان، یعنی زیادہ مہربان، یعنی انٹینسو، یعنی جس کی رحمت بہت زیادہ ہو۔ رحمان کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا اشارہ ہے۔ تو وسیع رحمت جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے، اللہ ہی ہے جس کی وسیع رحمت ہے۔ تو وسیع رحمت کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے، یعنی پوری کائنات پر ہے وہ رحمت۔ تو رحمان چونکہ ادھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے طور پر استعمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت وسیع ہے۔ تو کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا جس کی رحمت جو ہے اتنی وسیع ہو کہ تمام تر کائنات پہ، تمام تر انسانوں پر ہو۔ تو یہ رحمت صرف اللہ ہی کی اتنی وسیع ہو سکتی ہے، کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رحمان جو یہ لفظ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے ناموں کے آخر میں رحمان لگ رہا ہوتا ہے، عبد الرحمان، تو آپ عبد الرحمان کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے بھی کہتے ہیں، جیسے کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو وہ اس طرح استعمال کریں گے، یعنی رحمان صاحب۔ تو رحمان صاحب آپ استعمال نہیں کر سکتے، مسٹر رحمان استعمال نہیں کر سکتے۔ رحمان انڈیویجولی صرف رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عبد الرحمان آپ کہہ سکتے ہیں، یا اور کسی کا بھی نام ہو جس کے آخر میں رحمان لگ رہا ہو تو پورا نام لیں آپ۔ لہٰذا رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور شخصیت یا کسی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ رحیم کا جو لفظ ہے وہ البتہ اس معاملے میں رحمان سے مختلف ہے۔ رحیم کے معنی ہوتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہو، پوری ہو۔ تو یہ جو ایک صفت ہے یہ کسی انسان میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کرے تو مکمل رحم کا معاملہ کرے۔ لہٰذا رحیم کا جو یہ لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کسی انسان کو اس سے مخاطب کرنا یا کسی انسان کا حوالہ دینا یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے مخاطب کیا گیا، یعنی رحیم سے۔ تو رحیم کا مطلب وہی کہ جس پہ بھی رحمت ہو، مکمل ہو، پوری ہو، تو جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے ہیں، ان کی رحمت جس پر بھی ہے پوری ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی دوسری صفات کے بجائے جو صفتیں نقل فرمائی ہیں وہ ہیں الرحمن اور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسماء الحسنہ کہلائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کی صفت پہ مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، بلکہ رزاق بھی ہے، ذوالقوہ بھی ہے، متین بھی ہے، مجید بھی ہے، وحمید بھی ہے، اور بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اس سورہ فاتحہ میں جو در حقیقت قرآن کی تمہید بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات الرحمن اور الرحیم کا ذکر فرمایا، یعنی باقی دوسری کسی صفت کا ذکر نہیں فرمایا، صرف ان دو کا ذکر فرمایا، اور دونوں کا تعلق رحمت سے ہے۔ اس میں یہ نقطہ ہے کہ یہ الحمدللہ کی دلیل ہے،
جیسا کہ میں نے آغاز میں پہلی آیت کی جو تشریح کی، پہلی آیت کی جو تفسیر کی، اس میں بیان کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالموں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اور رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ الحمدللہ کی دلیل ہے۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، لیکن خاص طور پر صفت رحمت ہم بندوں کے لیے یہ سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ سابق ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس پر اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، بہت غصہ آتا ہے اللہ کو۔ پھر ٹھیک اسی شخص نے کوئی ایسا کام بھی کیا، کوئی ایسی نیکی بھی کی جس پر اللہ کو بڑی خوشی ہوئی، جس پہ اللہ بہت خوش ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر، اللہ کے غصے پر غالب آ جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان میں سے ایک قیدی عورت دوڑتی پھر رہی تھی۔ جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تو اسے اٹھا کر چھاتی سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے حد زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ بقرہ آیت 64، آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والوں میں ہو جاتے۔ تو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے نقصان کیا ہوگا؟ وہ ایک سب سے اہم نقصان ہوتا، اور وہ یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس دین کی تعلیمات بھی شامل ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان یا کوئی شخص، کوئی انسان اسلام کی، دین کی تعلیمات سے محروم ہو جائے، میسر ہی نہ ہوتی، تو وہ نقصان والوں میں شامل ہوتا۔ تو یہ گویا اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کا ایک فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے، مسلمانوں کو اللہ نے اپنے دین کی روشنی سے، اپنے ایمان کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ پھر مزید اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے فضل بے شمار ہے انسان پر۔ وہ نعمتوں کی شکل میں بھی ہیں کہ اللہ نے ایک سلامت جسم عطا فرمایا، ایک جسمانی اعضاء اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر دل، گردے، جگر محفوظ ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بڑی بیماری سے انسان نہیں جوجھ رہا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ زندگی کے نہ جانے کتنے مسائل، کتنی پریشانیاں، کتنے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں میں ہی یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، لیکن ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے۔ مگر قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بندوں کو وہ دعا سکھائی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کسی مشکل سے، کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے وہ، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کیے بغیر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔
لہٰذا سورہ فاتحہ میں وہ آیت جس میں دعا مانگی گئی ہے، اس سے پہلے اللہ نے دعا کے آغاز میں وہ کون سے کلمات ہیں جو پڑھے جائیں وہ بیان کر دیے ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، یعنی جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام تر کائنات کا پروردگار ہے، جو ہمارے علم میں ہیں بھی اور جو نہیں بھی ہیں، جو سب پر مہربان ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمتیں تمام تر کائنات پر ہیں اور مکمل ہیں، جس پر بھی ہیں، جو روز جزا کا مالک ہے، جو آخرت کا مالک ہے، جو اس دن کا مالک ہے جب سب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ آیت آتی ہے جس میں اللہ نے بندوں کو سیدھے راستے کی دعا سکھائی ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ اے اللہ صرف تیری ہی بندگی، صرف تجھ ہی سے مدد مانگنی ہے اور کسی سے مدد نہیں مانگنی، صرف تو ہی عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تمام تر کائنات تیری محتاج ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے، لہٰذا یہ خوب سمجھ لیا جائے کہ حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے، جو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے، جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔